والے نے تیرے لیے پیغام بھیجا، سب سے زیادہ ماؤں سے زیادہ ترس کھانے والے نے تیرے پاس پیغام بھیجا ہے بندے میں تو ترس کھاتا قرآن تیرے دروازے پر آیا، تجھے ترس نہیں آتا تو بستر سے اٹھ کے قرآن والی الماری کے پاس بھی نہیں آیا ہے۔ یہ اتنا بڑا اللہ کا ٹیلی گرام الماریوں میں پڑا ہوا ہے۔ جس نے بھیجا اسی کا، جو لایا وہی ہے، جس پہ آیا وہی ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کوئی اس خط کے اندر شک کوئی نہیں۔ اگر اس کی کتابت میں، اس کے لانے میں، اس کی لکھائی میں، اس کے پڑھنے میں، اس کی حقیقت کو سچا ہونے میں اگر کوئی شک ہوتا تو ساری انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی تلاوت سنا سنا کر اپنا جسم لہولہان نہ کرنا پڑتا۔ تمہارے لاہور شہر میں لوڈ شیڈنگ کا اعلان ہو، ایک دن پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے، ہر کوئی اس اعلان کا تابعدار ہوتا ہے، اس ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ جہنم کا اعلان کر دیا گیا، قبر کا اعلان کر دیا گیا، جہنم کے عذابوں کا اعلان کر دیا گیا، موت کے وقت کی سختی کا اعلان کر دیا گیا، اللہ سے دور رہ کر دنیا کے اندر پریشانیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ تو کیسا وفادار ہے، تو کیسا انسان ہے، مسجد کے مؤذن کے اوپر تجھے اعتبار آیا، وابٹہ کے ملازم کی بات پہ یقین آ گیا، سات آسمان بنانے والے رب کی ذات پہ تجھے یقین کو ہی نہیں آ رہا ہے۔ جب میں مالک کائنات نے اعلان کر دیا یہ دنیا میں نے تیرے لیے بنائی، یہ تیرے لیے کہیں کرامت نہیں ہے بجز اس قطرے کے، بجز اس چیز کے جس چیز کو تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہ مائک آپ کے سامنے ساؤنڈ والا بھائی جب لینے کے لیے گیا ہوگا تو اعلیٰ کوالٹی تلاش کی ہوگی، میرے عزیزوں ڈبہ کھول کے سب سے پہلے کاپی دی ہوگی کہ یار یہ نہیں وہ دکھا کہ اگر اپنی پسند لے تو پیار کوئی نہیں، میری پسند لے جا۔ دعائیں دے گا کہ کسی اچھے آدمی نے عقل دی تھی، کیا ہے کم از کم 1 سال تک اسے کھولنا نہیں پڑے گا، تجھے کسی ریپیئرنگ والی دکان پہ آنا نہیں پڑے گا، پنکھے کی گارنٹی دینے والے ہزاروں نظر آئیں گے، میرے عزیزوں اس کا معیار بتلانے والے ہزاروں نظر آئیں گے، نقلی چیز کو اصلی بتانے والے ہزاروں نظر آئیں گے، لیکن اس اصلی چیز کی ہوشیاری چلاکی بتانے کے لیے مالک کائنات نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ اس دنیا کی زیب و زینت کو، اس چمکتے دمکتے منظر کو دیکھ کر حقیقت نہ سمجھ لینا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جیسے بجلی گئی بڑے سے بڑا فانوس بجھ گیا، جب موت کی بجلی آئے گی یہ بڑے بڑے زندگی کے سارے بلب بجھ جائیں گے۔ کنسٹرکشن کا کام کرنے والا، مکان بنانے والا، کوٹھی بنانے والا کہتا ہے یہ سیمنٹ لگاؤ 50 سال عمارت کہیں نہیں جائے گی۔ جس سیمنٹ کا آپ مشورہ دے گارنٹی دے وہ عمارت 50 سال کہیں نہیں جاتی، اور جو مٹیریل اللہ نے زمین و آسمان میں لگایا مالک کائنات نے، اللہ اکبر میرے عزیزو، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، مالک کائنات نے جو سارا نظام بنایا اسے بنا کر سجا کر آپ کو مجسمے بھیج کر بسا کر اگلا اعلان فرما دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے وفا کی امید نہ لگا کے رکھنا۔ لاہور شہر میں داخل ہو تجھے کنال کنال کی کوٹھی نظر آئے گی، 2 کنال کی کوٹھی نظر آئے گی، ایک مربع پہ تجھے سوئمنگ پول نظر آئے گا، بڑے بڑے تجھے پارک نظر آئیں گے، بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے، تجھے بوفے سسٹم نظر آئے گا، بڑے بڑے تجھے مینارے پاکستان نظر آئیں گے۔ اے میرا بندہ، کبھی سونا چمک کے تیرے سامنے آئے گا، کبھی ڈالر پاؤنڈ کڑک کے تیرے سامنے آئے گا، کبھی چاندی تیرے پاس سامنے آ کے پھدکے گی، کبھی ہیرا کسی کے انگوٹھی میں نظر آئے گا۔ اے میرا بندہ اسے حقیقت نہ سمجھنا، اسے زیادہ نہ سمجھنا، دوسروں کی گود میں دیکھ کر اتنی طلب نہ کرنا۔ میں اللہ اس کو بھیجنے کے بعد قرآن میں اعلان کر رہا ہوں، قُلْ مَتَاعُ
الدنیا قلیل، جو آخرت میں تجھے انعام عطا فرماؤں گا، جو جنت کا کمرہ میں نے تیرے لیے سجا رکھا ہے، جو آخرت کی نعمتیں سکون قلبی عطا فرماؤں گا، جو آخرت کی نعمتیں میں روحانی سکون تجھے دوں گا، طرح طرح کے مزے نعمتیں عطا فرما کر ہمیشہ کا سکون دوں گا، اس سکون کے نزدیک دنیا کا سارا مسارا معلوم متا متاع الدنیا قلیل۔ اگر یہ کسی حقیقت کی مالک ہوتی یا کسی حقیقت پر مبنی ہوتی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میرے نبی کی فاطمہ اپنی شادی کے وقت سجرہ قیمت والا دوپٹہ پہن کے رخصت نہ ہوتی۔ کپڑا کسی اچھا نہیں لگتا میرے عزیزوں، موسم سرما گرما کے ملبوسات کسی اچھا نہیں لگتے، کیٹی کسی اچھا نہیں لگتی، کاٹن کسی اچھا نہیں لگتا، چیئرمین کا لٹھا کسی اچھا نہیں لگتا، لیکن تیرے میرے ہاں کپڑے کا معیار ہے۔ سید المرسلین رحمت للعالمین نے سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ ساتھ نبھانے کا اکٹھے ہونے کا طریقہ نہ بتلا دو، اللہ کے نبی بتلا دو۔ فرمایا عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے جوڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ ابھی موسم گرما شروع ہوا جاتا ہے، موسم سرما کی جتنی ورائٹی ہے، ایک پر دو، ایک کی خریداری پہ 2 ملیں گے، ایک کی خریداری پہ 4 ملیں گے، ایک کی خریداری کے بدلے 4 لینے والی حوصلہ رکھ، ہمت کر، تیرے اندر 4 جوڑے لینے کا جی گردہ پہننے کا ہے، قیامت کے دن ان 4 کے حساب دینے کا بھی تجھے جی گردہ رکھنا پڑے گا۔ جو چیز فالتو گھر میں پڑی ہوئی سال گزر گئی استعمال کے زمرے میں نہیں آتی، کیوں علماء اکرام سے نہیں پوچھتے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کیا میں آپ سے مدرسے کے لیے زکوٰۃ کا سوال کروں؟ آپ نے اپنے جسم کی زکوٰۃ نہیں دیتے، مال کی زکوٰۃ دینے کو کون تیار ہوگا؟ 5 وقت کی نماز کا سجدہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے، اللہ کا حق ہے۔ جس بندے نے آج کل پرسوں ترسوں زندگی کے 25 سالوں میں اللہ کا حق نہیں دیا، اسے شرم ہی نہیں آتی، اسے تو چاہیے کہ منہ پر نہ کرے۔ جو 25 سال سے خدا کا حق نہیں دیتا، اسے اللہ سے حق مانگنے میں غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تیری ٹھیک اب جو آج اس پر حق جتلا رہا ہے، کبھی کورٹ کا سہارا لیتا ہے، کبھی وکیلوں کا سہارا لیتا ہے، کبھی پنچایتوں کا سہارا لیتا ہے، کبھی برادری کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے بے وقوفوں کی دنیا ہے جو تیری ہے ہی نہیں اسے زبردست تیری ملکیت پہ دیتے ہیں۔ جب زمین کے اوپر تھا، زمین تیری نہیں، میری نہیں تیری، جب زمین کے اندر چلا گیا کہتا ہم یہ 4 گز زمین کا مالک بن گیا۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت تو تجھے اللہ غنی، یہ حقیقت تو تجھے قبر کے اوپر زمین کے اوپر سمجھ کے آنی چاہیے تھی، لیکن کتنا کل کا مارا، جس حقیقت کو زمین کے اوپر سمجھنا تھا آج کفن میں لیٹ کے وہ حقیقت سمجھ آئی، اب کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، اب تو سارے کا سارا معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ میت کو قبر کے اندر اتار دیا، ایک سرانے کھڑے ہو گیا، ایک پیٹیوں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ مسنون حضور نے فرمایا ایمانیات سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے، ان کو سنایا جائے تاکہ حساب و کتاب میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو اپنی جگہ، اس سے کوئی منکر نہیں۔ جب وہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ادھر پڑھا ہے
آمن الرسول ایمان لایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی. میرے عزیز و فرشتے جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں اور مرنے والے پیاستے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیزیں جو اس وقت اوپر پڑی جانی چاہیے تھی, یہ چیزیں تو تجھے قبر میں ساتھ لے کے آنی چاہیے تھی. تو کتنا نکمہ نکلا, آکسفورڈ کے ہوتے ہوئے, پنجاب کالج کے ہوتے ہوئے, بڑے بڑے دینی دنیاوی اداروں کے ہوتے ہوئے, جن چیزوں کا حساب, جن چیزوں کو اولاد کے پلے چھوڑ کے آیا, حساب تو دے رہا ہے. اور جن چیزوں کو تجھے ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا, آج وہ چیزیں مولوی تجھے سنا سنا کے قبر میں نصیحتیں کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں تو تیرے ہونٹوں پہ لکھی ہونی چاہیے تھی. جب آتے ملکر نکیر قبر کے اندر تو کفن سے منہ نکال کے تو کہتا کیا پوچھنے آئے ہو؟ اللہ اکبر, کس رب کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ اس رب کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت رابعہ بصری کسی کے خام میں آئی, کہنے لگی کیا بنا کا بیڑا پار ہو گیا؟ کہ کیسے؟ اللہ اکبر. کہ فرشتے قبر میں آئے اور کہا من ربو کا یا رابعہ. میں نے کہا میں تو بعد میں بتاؤں گی, تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے مسکرا کے کہنے لگے اپنے رب کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کہ واہ جی واہ, مزہ نہ آ گیا؟ 7 آسمان سے دوڑے لگا کے میری قبر میں آئے, تم 7 آسمان سے اتر کر رب کو نہ بھولے. میں 4 فٹ زمین کے نیچے اتر کر جس رب کو ساری رات رو کے یاد کیا کرتی تھی, جس رکوع سجدوں میں رب کو یاد کیا کرتی تھی, میں 4 گز نیچے آ کر اس رب کو کیسے بھلا سکتی ہوں؟ تو وہاں سے نہیں بولے, میں یہاں سے بول جاؤں گی. فرشتوں کو پوچھنا نہ پڑے, تیرے کفن کی خوشبو بتائے کہ 24 گھنٹے میں غلام رسول بن کے آیا. ابھی کوئی ختم نبوت کی اللہ نہ کرے, کوئی کافر گستاخی کر دے تو بازار والے بازار بند کر کے, دکانوں والے دکانیں بند کر کے, گاڑیوں والے ہڑتال کر کے, اسکول کالج والے میرے عزیزوں اپنے اسکول کالج بند کر کے اس روڈ پہ کھڑے ہو کے کیا کریں گے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی. گھر میں ہے کپڑا ماپتے ہوئے, سودا تولتے ہوئے, بیوی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے, بچوں کو اللہ اکبر قرآن والی زندگی سے دور کرتے ہوئے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول چہرے پر ہے, سر کے بالوں میں ہے. میرے عزیزوں جو قول کا سچا پکا نہ ہو, بات کا جھوٹا ہو, دنیا اس کے 10 روپے پہ اعتبار نہیں کرتی. جو بات کا جھوٹ بولے اللہ اس کے کلمے کا کیسے اعتبار کرے گا؟ سوچو تو صحیح کہاں بیٹھے لوگ. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. شیشے کے آگے بیٹھ کر 4 گھنٹے کس کو دھوکہ دیا؟ مجھے دیا. کھڑے ہو کے پیشاب کیا, استنجا نہ کیا, روڈوں کے کنارے کر کے گیا. کس سے چھپ گئے؟ عوام سے چھپ گئے. چاہیے تو میرے سے چھپنا تھا, کس کو دھوکہ دیا؟ 40% سیل, 50% سیل, غریبوں کے حلال کی کمائی سے. اللہ اکبر, تو نے مذاق کیا, کھلواڑ کیا, کس کو دھوکہ دیا؟ ریکسیل کی چیز چمڑے میں بیچی. میرے نبی نے ریاست مدینہ میں اللہ اکبر مدینہ کے اندر بازار کا, میرے عزیزوں بازار کی ابتدا کی, اعلان کر دیا خبردار جو دکھاؤ گے وہ دینا پڑے گا, جو چیز بتلاؤ گے وہی دینی پڑے گی. عرب کا دستور تھا, جب لوگ میرے عزیزوں مختلف ممالک سے آیا کرتے تھے, ایک شہر سے چیز لی,
اگر ان کے پاس 100 روپے ہوتا تھا 20 کی چیز لی 80 بچائے دوسرے ملک کے اندر جا کر 25 کی بیچ دی وہ 30 کی لے لی 70 بچائے. لیکن جب مدینے کے اندر وہ کیوں لیتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ ہم ان کو نہیں جانتے ہم انہیں نہیں جانتے یہ میں دھوکہ دینے میں بڑی ان کو آسانی ہوگی. یہ بات بات پہ وعدے کر کے اللہ اکبر یہ ہمیں دھوکہ دے جائیں گے اس میں تھوڑا لو اگر ٹھیک ہوا تو آئندہ لے لیں گے ورنہ چلو تھوڑا نقصان ہوگا. لیکن جب مدینے میں آتے تو سارے کا سارا خرید لیتے. اللہ اکبر جب خرید کے جاتے پھر سارے اپنے رشتہ داروں کو بدلاتے. یمن میں نہ جانا شام میں نہ جانا تجارت کرنی مدینے میں جانا. ایک ایسا محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاروبار بدلا کے گیا. جو دکھاتے ہیں وہی دیتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ان کے مال میں نفع ہوتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم انسانوں کے روح میں اگر تم نے فرشتے دیکھنے ہو جاؤ مدینوں کے بازار میں مدینے کے بازار میں جا کے دیکھ لو وہاں دکاندار نظر نہیں آ رہا بلکہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نظر آ رہا.